کیوں ضروری ہے؟ اللہ کے رسول کا حلیہ پہچاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم کفر و شرک سے محمد رسول اللہ. كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. حضرت عبداللہ بن عباس نے پکڑ لیا. تم نے خواب دیکھا؟ ہاں. اچھا بتاؤ اللہ کے رسول کا حلیہ کیسے تھا؟ یہ ہم پکڑیں گے شمائل کو پڑھنے کے بعد ہر دجال کو پکڑیں. ولا بالجعد القطط ولا بالسبط بعثه الله. الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. وقال الامام الترمذی رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال اخبرني الليث بن سعد عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرض علي الأنبياء فإذا موسى عليه السلام ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة ورأيت عيسى بن مريم فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود ورأيت إبراهيم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم يعني نفسه ورأيت جبرائيل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها دحيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام. یہ حدیث نمبر 13 ہے. الحمدللہ اس سے پہلے 12 حدیثیں گزر گئیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. آج 13 نمبر کی حدیث ہم نے پڑھی ہے اور آج نبی علیہ السلام کے شمائل کے متعلق اسی حدیث پر ابھی ہم گفتگو شروع کرتے ہیں. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حدثنا قتیبہ بن سعید. قتیبہ ابن سعید اس سے پہلے ان کا تذکرہ آ چکا ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ استاد ہیں. قتیبہ ابن سعید کہتے ہیں اخبرنی اللیث ابن سعد. ہم سے حدیث بیان کیا لیث ابن سعد نے. لیث ابن سعد روایت کرتے ہیں عن ابی الزبیر زبیر سے. اور ابو زبیر یہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں. یہ اس حدیث کی سند ہے. صحابی جو حدیث کے راوی ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام کے متعلق یہ آپ کا حلیہ بیان کیا ہے وہ صحابی جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما ہیں. حدیث کی جو سند ہے ان میں دوسرے راوی جو ہیں امام ترمذی کے استاد الاستاد لیث ابن سعد. انہی کو لیث ابن سعد بھی کہتے ہیں. اللیث یا لیث دونوں کہتے ہیں. اللیث بن سعد رحمہ اللہ یہ مصر کے رہنے والے تھے. ان کو شیخ الاسلام کا لقب دیا جاتا تھا. اللہ رب العالمین نے ان کو دین اور دنیا دونوں چیزوں سے نوازا تھا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار کے مصداق تھے. اللہ رب العالمین نے دنیا کی مال و دولت سے بھی نوازا اور دین کی علم سے بھی نوازا.
ان کے متعلق بہت ساری باتیں اہل علم نے نقل کیا ہے اور بہت ساری باتیں بیان کرتے ہیں. ان کا علمی مقام و مرتبہ یہ ہے کہ امام عبداللہ ابن وہب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں لولا مالک واللیث لغل الناس. اللہ تعالیٰ اگر اس وقت امام مالک کو مدینہ میں اور امام لیث بن سعد کو مصر میں پیدا نہ کیا ہوتا تو لغل الناس سارے لوگ گمراہ ہو جاتے. یعنی بہت خاص وقت پر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو پیدا کیا. لولا مالک واللیث لغل الناس. اگر امام مالک اور لیث ابن سعد نہ ہوتے تو لوگ گمراہ ہو چکے ہوتے. ان سے ذرا ان کے اس قول سے عبداللہ ابن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قول سے اندازہ لگائیں کہ علم کی اور علماء کی کتنی ضرورت ہوا کرتی ہے. دین اسلام کے تحفظ اور بقا کے لیے علماء کا ہونا کتنا ضروری ہے. علماء اگر موجود رہیں گے کتاب و سنت کا علم عام ہوگا. سب نہیں تو جن کے نصیب میں اللہ نے لکھا ان کو ہدایت ملتی رہے گی. اور علماء ہی اٹھ جائیں اور علماء نہ رہیں تو کتاب کے اندر جو علم ہے چاہے قرآن میں ہو یا حدیث کی کتابوں میں ہو وہ علم امت کو ہلاکت اور بربادی اور گمراہی سے نہیں بچا سکتا. یہ لوگ علماء کے مقام و مرتبے کو پہچان دیتے ہیں. کہتے ہیں لغل الناس. اہل بدعت کا اتنا زور ہو رہا تھا کہ دنیا میں کہ سارے لوگ گمراہ ہو جاتے، لیکن اللہ نے امام مالک اور لیث بن سعد کو پیدا کیا. اس وقت جن کی وجہ سے جن کی قربانیاں، جن کے تعلیم و تعلم، جن کے درس و تدریس اور وعظ نصیحت سے سارے لوگ اسلام پر قائم رہے اور بہت سارے اہل بدعت نے توبہ استغفار کر کے اصلاح کیا. یہاں تک کہ اپنے متعلق ہی یہ تو عمومی طور پر اپنے متعلق ایک بڑی عجیب سے بات نقل کرتے ہیں کہ استاد کی کتنی ضرورت ہے، معلم کی کتنی ضرورت ہے. آج اس فتنے کے دور میں لوگ صرف انٹرنیٹ، یوٹیوب اور پتہ نہیں گوگل کیا کہتے ہیں، ان تمام کے ذریعے اپنے آپ کو عالم بنانا چاہتے ہیں، علم حاصل کرنا چاہتے ہیں. یہ بڑا نقصان دہ ہے. اس علم کو سیکھنے کے لیے استاد کا ہونا ضروری ہے. دیکھو عبداللہ ابن وہب اس وقت دوسری صدی ہجری میں اللہ اکبر، دوسری صدی ہجری کی آخر اور تیسری صدی ہجری کی ابتدا کی بات کر رہے ہیں. ذرا سوچو عبداللہ ابن وہب اپنے متعلق کیا کہتے ہیں؟ لولا مالک واللیث خلقت كنت اظن كل ما جاءني النبي صلی اللہ علیہ وسلم يفعل به. کہتے ہیں میں عالم تھا، عربی زبان ہماری تھی، حدیثیں لکھ کر کے پڑھ لیتا تھا، ہماری اپنی زبان میں حدیثیں تھی، لیکن استاد کی ضرورت کتنی؟ کہتے کیا ہے کہ اللہ کی قسم اگر ہماری ملاقات امام مالک اور امام لیث بن سعد سے نہ ہوتی
اور ہمیں ان دونوں سے علم حاصل کرنے کا موقع اگر نہ ملتا تو ہم گمراہ ہو جاتے. کیوں؟ ہم سمجھتے تھے ہر وہ چیز جو حدیث میں آ گئی وہ کیا جائے گا اور اس پر عمل کریں گے. کہتے ہیں لیکن امام مالک اور امام لیث بن سعد یہ ہمارے دونوں استاد، ان سے ملاقات ہوئی اور ان سے جب میں نے درس لیا تو کہنے لگے کہ نہیں، ہر بات عمل کے لیے نہیں ہوتی، اس کی تحقیق کرنی پڑتی ہے. وہ کیسے؟ اب آپ سوچیں. حدیث میں کچھ احادیث ناسخ ہیں بہت ساری، اور کچھ احادیث کیا ہیں؟ منسوخ ہیں. ہمارے پاس حدیث نوٹ تھے لیکن ہمیں ناسخ اور منسوخ کا علم نہیں تھا. ہم تو منسوخ حدیثوں پہ ہم عمل کرتے، بہت ساری چیزیں ایسی تھی، لیکن اللہ نے ہماری ملاقات امام مالک اور امام لیث بن سعد سے کرا دیا. تب پتا چلا نہیں، حدیثوں پر عمل کرنے کے لیے ناسخ اور منسوخ کا جاننا ضروری ہے. اسی طرح سے بہت ساری احادیث تو ہیں لیکن نبی علیہ السلام کے ساتھ خاص ہیں، امت کے لیے نہیں ہے. اب ہمیں اس کا علم نہیں تھا کہ ایسے بھی ہوتا ہے. پتہ کب چلا؟ جب ہماری ملاقات امام مالک اور لیث بن سعد رحمہم اللہ سے ہوئی. اپنے واقعے سے ظاہر کرنا چاہتے ہیں اور یہ بات واضح ہوتی ہے کہ صرف عربی زبان کا جان لینا ضروری نہیں ہے، عربی زبان کے ساتھ ساتھ کتاب و سنت کو سمجھنے کے لیے استاد کا ہونا ضروری ہے. اللہ رب العالمین نے بڑا اونچا مقام و مرتبہ دیا. اور لیث بن سعد رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ایک بات اور بتائیں، انشاءاللہ یہ شمائل کے علاوہ اور بہت ساری چیزوں میں یہ چیز فائدہ دے گی. وہ یہ ہے، اچھی طرح سے سمجھیں، شرک اور بدعات کو اگر مٹایا جا سکتا ہے تو کتاب و سنت کے ذریعے. یہ یاد رکھیں، شرک اور بدعات، دین میں غلو اور دین میں باطل کی ملاوٹ اگر ہو جائے اور مسلمان بہت ساری چیزوں کو جو اسلام میں داخل کر لیں اپنی نادانی کی بنا پر، تو اس کو ختم کرنے اور لوگوں کو دوبارہ اصلاح پر، صراط مستقیم پر لانے کے لیے سوائے کتاب و سنت کی کوئی تیسری چیز نہیں ہوتی. سمجھے، بہت اہم چیز ہے اور آج ہم سب لوگوں کو اس پر غور کرنا چاہیے. بدعات، شرک، باطل، اسلام کے مخالف جو چیزیں ہیں ان کو رد کرنے کے لیے اور ان سے لوگوں کو بچانے کے لیے کتاب و سنت کا علم ہونا بہت ضروری ہے. کتاب و سنت کے علاوہ کسی علم کے ذریعے آپ کسی باطل یا شرک و بدعت کو نہیں بچا سکتے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں نہ کوئی فرقے بندی تھی، نہ کوئی بدعت تھی. نبی علیہ السلام بالکل واضح روشن راہ صراط مستقیم پر چھوڑ کر گئے. صحابہ بھی اسی راستے پر چلتے رہے، لیکن صحابہ کرام کے آخری ادوار میں خصوصاً عبداللہ ابن سبا، یہ بدبخت یہودی جب یمن سے آ کر کے اپنے آپ کو مسلمان ثابت کیا، میں یہودی تھا مسلمان ہو گیا ہوں، اسلام بہت اچھا لگا، اب مسلمان، اس کے نو مسلم ہونے کی بنا پر اس کی بڑی آو بھگت، بڑی عزت، بڑا احترام کیا اس کا. آہستہ آہستہ یہ صحابہ کرام کے متعلق
اپنے زہریلے بیج ڈالنا شروع کیا کہ صحابہ کرام پر کیچڑ اچھالے، صحابہ کرام کو پر اعتراض کر کے ان کی ذات کو مجروح قرار دے، اور صحابہ کرام اگر غیر معتبر سمجھ لیے گئے تو اب ہماری طرح طرح کی بدعات جو ہم ایجاد کر رہے ہیں اس کا عام کرنا آسان ہوگا۔ یہ عبداللہ ابن سبا کی سوچ تھی اور کامیاب ہوا۔ شام کے اندر کھلے لفظوں میں حضرت اسماعیل بن عیاش، یاد رکھو، عثمان بن صالح کہتے ہیں، عثمان بن صالح کہتے ہیں کہ اہل مصر کھلے طور پر امیر المؤمنین ذی النورین عثمان بن عفان کو گالیاں دینا شروع کر دیے تھے، لعنتیں بھیجتے تھے۔ عثمان بن صالح کہتے ہیں یہ میں نے اپنے کانوں سے دیکھا، اور کانوں سے سنا اور آنکھوں سے دیکھا کہ راستہ چلتے ہوئے مصر میں نے وہ دور دیکھا کہ عثمان بن عفان کو لوگ گالیاں دیتے تھے، لیکن کوئی تردید کرنے والا نہیں تھا۔ عبداللہ ابن سبا نے جو تیار کیا تھا کہ عثمان نے بہت بڑا ظلم کیا، اقربا پرستی، نعوذ باللہ من ذالک، سب نیک لوگوں کو ہٹا کر کے اپنے قرابت داروں کو لا کر کرسی پر بیٹھایا، بے دینوں کو ایسا الزام جب لگایا اور حکومت نے اس کا ساتھ دیا، عبداللہ بن سبا اس میں کامیاب ہوا، تو کہتے ہیں مصر کے اندر عثمان بن عفان کو گالیاں دی جاتی تھی، طرح طرح سے ان پر کیچڑ اچھالے جاتے، لعنت بھیجی جاتی تھی، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے لیث ابن سعد کو پیدا کیا، اور لیث ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ نے علم حدیث حاصل کیا، فحدثہم، اور مصر کی گلیوں میں پر، راستوں پر، چلتے ہوئے مساجد میں، اجتماعات میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک سے جو احادیث عثمان بن عفان کے فضائل میں وارد ہوئی تھی، حضرت لیث بن سعد نے ان احادیث کو عام کرنا شروع کیا، اور اس قدر ان حدیثوں کو عام کیا کہ لوگ، مصر کے لوگ جو حضرت عثمان بن عفان پر لعنت بھیجتے تھے، وہ لعنت بھیجنا بن کر کے توبہ استغفار کر کے حضرت عثمان سے محبت کرنے والے بن گئے۔ اب یہاں کیا لیث بن سعد سے پہلے لوگ مسلمان نہیں تھے، عالم نہیں تھے؟ تھے، لیکن حدیث کے عالم نہیں تھے، فقہی جزئیات، رائے، قیاس، علوم عقلیہ، منطق، فلسفہ، انہی ساری چیزوں سے یہی سیکھتے، اسی کو عام کرتے اور اسی سے مناظرہ کرتے تھے، سامنے والا سدھرتا نہیں تھا۔ لیکن جب لیث بن سعد رحمۃ اللہ علیہ نے حدیثیں سنانی شروع کی، لوگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن عفان کے متعلق یہ بیان کیا ہے، اب حدیثیں سننے کے بعد لوگوں نے یقین کر لیا اور تبرہ اور لعنت سے باز آ گئے۔ یہ ہے حدیث کا کرنا۔ اسی لیے جہاں اصلاح حدیث کے علاوہ کسی اور چیز سے کی جاتی ہے، کتاب و سنت کو چھوڑ کر کے، وہاں اصلاح نہیں ہوتی بلکہ باطل پنپتا رہتا ہے۔ بے سے ہو سکتا ہے تم ہم کو نہیں چھیڑو، ہم تم کو نہیں چھیڑیں گے، یعنی حق باطل کے ساتھ مصالحت تو کر لیتا ہے، لیکن باطل ختم نہیں ہوتا اور باطل لوگ چھوڑتے نہیں۔ کیوں؟ حدیث سے تبلیغ نہیں کر رہے ہیں۔ پھر عثمان بن صالح آگے بتاتے ہیں، کہتے ہیں اہل حمص یعنی شام کے علاقے میں ہم نے دیکھا
اور اپنے آنکھوں سے سنا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر لعنت بھیجتے تھے. روافض اور خوارج یہ دونوں تھے. روافض اور خوارج ان دونوں نے حضرت علی پر لعنت بھیجنا. اہل مصر حضرت عثمان پر. تو عبداللہ بن سبا نے ایسے ہی لوگوں کو ورغلایا تھا. اور اہل شام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. لیکن عثمان بن صالح کہتے ہیں جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مصر میں حضرت لیث بن سعد کو بھیجا تو لیث بن سعد نے نبی علیہ السلام کے ان تمام احادیث کو عام کر دیا، بیان کر دیا، گھر گھر میں آدمی تک پہنچا دیا جن احادیث میں عثمان بن عفان کے فضائل تھے. اسی طرح سے اہل شام کی ہدایت کے لیے اسی زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ایک عالم اسماعیل بن عیاش رحمہ اللہ کو منتخب کیا، جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب اور فضائل میں جو صحیح سند سے حدیثیں منقول تھی اہل شام کے سامنے اسماعیل بن عیاش رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی کے متعلق جو فضائل تھے کہ حدیثیں تھی ان کو بیان کرنا شروع کیا. یہاں تک کہ مصر اور شام میں صحابہ کی لوگ عزت کرنے لگے. پتہ چل گیا حدیث ہی کے اندر یہ پاور ہے. اسی لیے عثمان بن حضرت امیر عمر فاروق کہا کرتے تھے لوگوں اہل بدعات سے اگر تمہیں بحث کرنی ہے اور بدعات تم کی ختم کرنی ہے تو ان کے اوپر حدیث کے تیر چلاؤ. حدیث کے تیر چلاؤ گے. حدیث کے اندر اتنا پاور ہے، وضاحت ہے کہ جب حدیثیں بیان کرو گے، حدیثیں آئے گی سامنے تو بدعت وہاں سے بھگ جائے گی. یہ بہت بڑا کارنامہ ہے حضرت لیث بن سعد وغیرہ کا. اور یہیں سے پتا چلا کہ ہمیشہ اصلاح کا کام، دعوت کا کام، شرک و بدعت کی تردید میں اگر کوئی چیز سب سے زیادہ ٹھوس اور مضبوط ہوتی ہے تو کتاب اللہ اور سنت رسول. اسی لیے ہر داعی اور مبلغ اور عالم کو اگر وہ باطل کو مٹانا چاہتا ہے تو اسے کتاب و سنت کی مہارت حاصل کرنی پڑے گی. امام شافعی رحمت اللہ علیہ اللہ اکبر کہتے تھے لیث بن سعد کا یہ مقام، کہتے تھے اللہ اکبر اللیث افقہ من مالک الا ان اصحابہ لم یقوموا به. اللہ اکبر. اے لوگوں ایک ہی زمانے میں دونوں عالم تھے، دو امام، ایک مدینے میں امام مالک اور دوسرے مصر میں امام لیث بن سعد رحمت اللہ علیہ. کہتے ہیں امام شافعی کہتے ہیں، امام شافعی دونوں کو جانتے ہیں، کہتے ہیں اللیث افقہ من مالک. لیث ابن سعد امام مالک سے زیادہ علم رکھتے تھے. واہ دیکھا. اور کہتے ہیں فارس کے رہنے والے تھے، اصل فارسی تھے. لیث ابن سعد عربی بھی نہیں ہے، یہ اصل میں ان کے آباء و اجداد فارس کے تھے. فارس سے نکل کر کے مصر میں آ کے آباد ہو گئے تھے تو مصری بن گئے، ورنہ اصلاً یہ کہاں کے ہیں؟ موضوع دیکھا آپ نے. امام دار الہجرہ امام شافعی کی یہ بات بہت قیمتی ہے اور ہم سب کے لیے بڑی عبرتناک ہے. دنیا میں آدمی چمکتا کب ہے، عالم بڑا کب بنتا ہے، اور پوری دنیا پر عالم شاہ کب جاتا ہے، اور کون بہت علم رکھتے ہوئے بھی گمنام ہو جاتا ہے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے بڑی تجربے کی بات کہی. کہتے ہیں اللیث افقہ من مالک
ولکن اصحابہ لم یقوموا بہ. لوگوں، امام لیث ابن سعد جو تھے ان کا علم امام مالک سے بہت بڑا تھا، بہت زیادہ تھا. امام مالک سے بڑے عالم تھے، لیکن امام مالک کو اچھے شاگرد ملے اور امام لیث ابن سعد کو اچھے شاگرد نہیں ملے. کیا مطلب؟ امام مالک کو ایسے شاگرد ملے کہ ان کی تعلیمات، ان کے اقوال اور افعال کو دنیا میں عام کرنے میں بہت ہی زیادہ آگے نکل گئے، تو چھوٹے ہونے کے باوجود بڑے بن گئے. اور لیث ابن سعد کو ایسے شاگرد نہ ملے جو ان کے اقوال اور فتاوی کو عام کرتے لوگوں میں. تو معاملہ شاگردوں سے ہوتا ہے، سمجھ گئے نا. جس عالم کو اچھے شاگرد مل جائیں وہ چھوٹا ہونے کے باوجود بھی بڑا ہو جاتا ہے، اور بڑا ہونے کے باوجود بھی اگر شاگرد مناسب نہ بنے تو بڑا ہونے کے بعد بھی کیا بن جاتا ہے؟ وہ چھوٹا ہو جاتا ہے. کتنی پیاری بات کی. بلکہ امام شافعی نے تو یہاں تک کہا کہ سنو، اللیث اتبع للاشر من مالک. امام مالک کہتے لوگوں سنو، ہمارے استاد امام مالک سے کہیں زیادہ حدیث پر عمل کرنے کا جذبہ لیث ابن سعد کے اندر تھا. وہ زیادہ حدیث پر عمل کرتے تھے، امام مالک سے بھی زیادہ حدیث پر عمل کی دعوت دینے والے تھے. اللہ اکبر. دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اسی طرح سے یحییٰ ابن بکیر کہتے ہیں اللیث افقہ من مالک. لیث ابن سعد امام مالک سے بڑے عالم تھے، لیکن نصیب کس کا زیادہ اچھا تھا؟ امام مالک کا. امام مالک نصیب والے تھے کہ ان کو دنیا میں امام اتنے بڑے بن گئے، اور لیث ابن سعد کو علماء کے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو، یہ بہت بڑی چیز ہے. اور بلکہ امام لیث ابن سعد کے بارے میں تعجب کریں گے آپ لوگ. کہتے ہیں ان کو بادشاہ نے بہت انعامات اور جائیداد پراپرٹی دینی چاہیے، حاکم اور گورنر بنانا چاہا، لیکن کچھ انہوں نے قبول نہیں کیا حدیثی خدمت کے لیے. اس کے باوجود لاکھوں کی آمدنی سال پہ تھی. اس زمانے میں ان کی آمدنی کتنی تھی؟ لاکھوں کی آمدنی تھی، لیکن زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی ان پر. سوچو یہ ذرا سا. اللہ آج ہم لوگوں کو ایسے عمل کر. تمام اہل علم کہتے ہیں آج کے اسلام میں کروڑوں اربوں کے مالک تھے، آمدنی ان کی تھی، لیکن زکوٰۃ ان پر واجب نہیں ہوئی. پوری زندگی میں زکوٰۃ نہیں نکالی، زکوٰۃ واجب نہیں. لوگوں نے کہا کیوں؟ کہا کچھ جمع رکھتے ہی نہیں تھے. اتنا امام مالک کو دینا ہے، اتنا فلاں کو دینا ہے، اتنا فلاں کو دینا ہے، اتنا فلاں غریب کو دینا ہے، اتنا فلاں بیوہ کو دینا ہے. جو آتا سب تقسیم کر دیتے، کبھی جمع کیا ہی نہیں، اس لیے ان پر زکوٰۃ بھی واجب نہیں ہوئی. اتنا مالدار ہوتے ہوئے بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہوئی؟ جمع ہونے ہی نہیں دیتے تھے، آیا اور سب تقسیم کر دیتے تھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. یہ لیث ابن سعد ہیں، تھوڑا سا ہم نے بتایا، محدثین ہیں میں سے ہے، اور ان کے حالات کا سننا جاننا بھی اہل علم کہتے ہیں قسم کی بہترین قسم کی عبادت ہے. کیوں؟ اس سے یہ آدمی کے دل میں شوق اور جذبہ نیک عمل کا، علم حاصل کرنے کا پیدا ہوتا ہے، زہد و تقویٰ آتا ہے. امام لیث ابن سعد کے استاد ہیں ابو الزبیر. یہ یاد رکھنا، یہ بہت زیادہ راوی آتے ہیں. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کے مشہور شاگردوں میں سے کون ہے؟ ابو الزبیر، جن کا نام ہے محمد بن مسلم بن تدرس. محمد بن مسلم بن تدرس. محمد بن مسلم بن تدرس، یہ ان کی.
جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی، ان کے بارے میں بہت سن چکے ہیں آپ لوگ، کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اورد علی الانبیاء، لوگوں سارے انبیاء ہم کو دکھائے گئے، پیش کیے گئے. ہاں، اورد علی الانبیاء، بہت سارے علماء، بہت سارے انبیاء ہمارے اوپر پیش کیے گئے، ہم کو دکھائے گئے. اب کب دکھائے گئے؟ اس میں دو قول ہے. نمبر ایک معراج والی رات، نمبر ایک معراج والی رات. نمبر دو اللہ تعالی نے خواب کے اندر آپ کو یہ دکھایا بعد میں کسی اور موقع پر. دونوں احتمال ہیں. ایک تو معراج والی رات تمام معلوم ہے کہ ہاں نبیوں سے ملاقات ہوئی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ معراج والی رات کے علاوہ بعد میں بھی اللہ تعالی نے نبیوں کو خواب کے اندر آپ کو دکھایا اور آپ کی ملاقات کرائی. پھر کیا ہوا؟ فَإِذَا مُوسَىٰ، پھر میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا. جب پیش کیے گئے تو کس کو دیکھا؟ موسیٰ علیہ السلام. ضرب من الرجال، تو وہ متوسط درجے کے انسان تھے. کیا ہے من الرجال ہے نا، رجال. رجل کس کو کہتے ہیں؟ آدمی کو، نور کو نہیں کہتے. نہیں سمجھے؟ تمام انبیاء بشر تھے. کیا تھے؟ کوئی نور نہیں تھا، بشر تھے. ضرب من الرجال، تو میں نے دیکھا ایک متوسط قسم کے، متوسط قسم، قد بھی متوسط، جسم بھی نہ بہت موٹا نہ بہت ہی کمزور، ایک متوسط درجے کے آدمی تھے. کأنہ من رجال شنوءہ. معلوم پڑتا ہے اگر موسیٰ علیہ السلام کوئی دیکھنا چاہے تو شنوءہ کے لوگوں کو دیکھے تو سمجھ لے کہ ہاں تقریباً اسی قسم کے موسیٰ علیہ السلام تھے. شنوءہ میں یمن میں ہے، شنوءہ یمن ہے. وہاں کے لوگ بڑے ہی صحت مند، متوسط درجے کے، اچھے دل بدن، جو نہ تو موٹا نہ دبلا کمزور، نہ پیٹ نکلا نہ ناٹا نہ بہت لمبا. موسیٰ علیہ السلام کو جب دیکھا تو متوسط درجے کے، اور دنیاوی اعتبار سے سمجھنا چاہو تو یمن میں جو شنوءہ علاقہ ہے وہاں کے مرد جیسے ہوتے ہیں تقریباً اسی طرح کے موسیٰ علیہ السلام لگ رہے تھے. ٹھیک ہے نا؟ موسیٰ علیہ السلام کیسے تو پتہ چل گیا. وَرَأَيْتُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو دیکھا، عیسیٰ علیہ السلام. فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهًا عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ. صحابی کی قسمت، صحابی کی قسمت عروہ بن مسعود. جب رأیت عیسیٰ ابن مریم، میں نے عیسیٰ ابن مریم کو دیکھا تو سب سے زیادہ مشابہت اگر دنیا میں کسی کو عیسیٰ علیہ السلام کی حاصل ہے تو تمہارے بھائی عروہ ابن مسعود ہیں. صحابی تھے عروہ ابن مسعود. اور واقعی نصیب کی بات نہیں ہے. ہاں، پیارے نبی تشبیہ تھے. وہ تمہارے بھائی طائف کے رہنے والے جو عروہ ابن مسعود ہیں، سمجھ جاؤ ان کی ہمارے بھائی عیسیٰ کی ملتی جلتی شکل کس کے ساتھ ہے؟ عروہ ابن مسعود. عروہ ابن مسعود کون ہے؟ کہا جاتا ہے دو بڑے سردار تھے اب مالدار، ایک مکے کا
اور ایک طائف کا. اور مکے اور طائف کے آپس میں بڑے روابط تھے، ایک ہی قوم کی طرح تھے. طائف کے مالدار ترین لوگوں میں اور بڑے اعلی درجے کے جو سردار تھے مانے جانے والے، وہ عروبہ ابن مسعود الثقفی تھے، اور ایک مکے کا تھا. قرآن پاک میں سنا ہوگا مکے والے کہتے اگر اللہ تعالیٰ کسی کو نبی بنانا ہوتا تو ان دونوں میں سے کسی کو کیوں نہیں بنائے. یعنی عروبہ ابن مسعود، اسے عروہ ابن مسعود کا کیا مقام تھا؟ عروہ ابن مسعود پر اللہ فرشتہ بھیجتا. محمد کے پاس کیا ہے؟ نہ مال ہے، نہ دولت ہے، نہ بلڈنگ ہے، نہ جائیداد. ان کے پاس کیا ہے؟ ایسے غریب کو رسول بنائے گا اللہ؟ اگر اللہ تعالی اتنا بڑا قرآن نازل کرنا چاہتا تو محمد کو نہ نازل کر سکتا، بلکہ کس کو نازل کرتا؟ عروہ ابن مسعود پر، یا یہ مکی کا جو سردار ہے یہ بہت بڑا. بہرحال عروہ ابن مسعود بڑے خوبصورت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل ان سے ملتی جلتی، اللہ کے رسول نے دیکھا. عروہ ابن مسعود یہ طائف کے رہنے والے تھے. جب نبی علیہ السلام ہجرت کے 8ویں سال فتح مکہ کے بعد اور غزوہ حنین کی جنگ کے خاتمے پر آپ نے جب طائف کا محاصرہ کیا اور طائف والے تیر اندازی اوپر سے شروع کیے قلعے میں بند ہو کر کے، تو مسلمان پریشان ہو کر کے بہرحال مسلمانوں نے واپسی کا ارادہ کر لیا. عروہ ابن مسعود سردار تھے، لیکن اس موقع پر اللہ کے رسول سے ان کی بھی ملاقات نہیں ہو پائی. کس کی؟ عروہ سے. نبی علیہ السلام محاصرہ ختم کیے، جب واپس مدینہ آنے لگے، طائف سے جب مدینہ واپس آنے لگے کہ چلو ان کو چھوڑ دو، مدینہ واپس چلتے ہیں، کب تک گھرے رہیں گے. عروہ ابن مسعود الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ کہ دل میں اسلام آ گیا، اپنی سواری لی. دیکھیں اتنا بڑا سردار. آج لوگ کہتے ہیں اسلام کس سے پھیلایا گیا؟ اسلام تلوار کے ذریعے پھیلایا گیا. آپ سوچیں کون سی تلوار ان کی گردن پہ رکھی گئی تھی؟ اسلام کے ذریعے، تلوار کے ذریعے نہیں پھیلایا گیا. عروہ بن مسعود اتنا بڑا عرب کا سردار ہو کر کے مالدار ترین جائیداد پراپرٹی پورے طائف پر غالب ہے. دل ان کو کیا مجبوری تھی مسلمان ہونے کی؟ نہیں، اسلام اپنی حقانیت، اپنے خوبیوں کی بنا پر اس سردار عرب کے اس سردار عروہ بن مسعود کے دل میں گھر کر گیا. سواری تیار کی، کھانا توشہ لیا اور سوچا کہ مدینہ طیبہ پہنچنے کے پہلے پہلے اللہ کے رسول سے ہم ملاقات کر لیں. ایڑ لگائے. نبی علیہ السلام بالکل مدینہ پہنچ رہے تھے. پہنچے گئے سمجھو، عروہ بن مسعود پیچھے سے آ گئے. کہنے کہ یا رسول اللہ ہم مسلمان ہوتے ہیں. وہ جنگ کی حالت تھی، ہمارے ساری برادری قوم کے لوگ قلعوں میں بند، اوپر سے تیر برسا رہے تھے، نہ ہم نکل سکتے تھے، نہ آ سکتے تھے، نہ آپ کو غلبہ حاصل ہو رہا تھا. آپ واپس ہوئے. میں آپ کے پیچھے پیچھے دوڑا ہوا آ رہا ہوں. میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، آپ مجھے مسلمان بنائیں. نبی علیہ السلام نے جب دیکھا کہ مدینہ داخل ہونے کے پہلے ہی پہلے ہمارے پاس آ گئے، تو نبی علیہ السلام کے سامنے جو کلمہ پڑھنے لگے اخلاص کے ساتھ. کلمہ پڑھے، اللہ کے نے سوچا بھی نہیں تھا، کلمہ پڑھے مسلمان ہو گئے. تو مدینہ آنا چاہیے تھا نا، لیکن ہجرت نہیں کی. دیکھو ان کا مقام، اسلام قبول کر لیے، اقرار کیا اور کہا یا رسول اللہ اب میں مسلمان ہو گیا،
اب بہتر ہے کہ آپ مجھے مدینہ نہ لے چلیں۔ میں کیوں؟ کہا کہ میں سوچتا ہوں کہ میں جاؤں اور اپنے قوم ثقفی لوگ جو ہیں طائف والے، ہم ان کو اسلام کی دعوت دیں۔ اور یا رسول اللہ، آپ اچھی طرح سے یاد رکھیں، میری قوم کے لوگ اپنی آنکھوں سے بھی زیادہ ہم سے محبت کرتے ہیں۔ آدمی کو اپنے آنکھ کی اتنی فکر نہیں جتنی ہماری فکر ہماری قوم کرتی ہے۔ اللہ رسول فرمایا مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم کو قتل نہ کر ڈالے۔ کیوں؟ اللہ رسول نے جب سفر طائف پر اندازہ لگا دیا، جب مکے سے ہجرت کر کے گئے تھے دعوت کے دینے کے لیے، تو مکے والے طائف والوں نے کتنا غلط سلوک کیا تھا، وہ تجربہ تھا۔ پھر ابھی جو محاصرہ کیے تھے غزوہ حنین کے بعد، فتح مکہ و غزوہ حنین کے بعد، پھر آپ کو تجربہ تھا کہ یہ بڑی اکھڑ اجٹ قوم ہے، سدھرے گی نہیں۔ تو آپ چاہتے تھے کہ یہ نہ جائیں۔ کون؟ عروہ بن مسعود ثقفی نہ جائیں۔ اللہ رسول نے فرمایا نہیں، تم نہ جاؤ، وہ تمہیں قتل کر ڈالیں گے۔ اللہ رسول آپ اطمینان رکھیں، مجھے اجازت دے میں جاؤں۔ میری قوم کے لوگ اپنی جان سے زیادہ، اپنی آنکھ سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ ہم کو چاہتے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ میں ان کو اسلام کی دعوت دوں گا تو سب قبول کر لیں گے۔ اللہ رسول نے دعائیں دی، فرمایا جب آپ جانا چاہتے تو جائیں، اجازت دی آپ نے، چونکہ یہ تو چیز اسلام کی دعوت۔ وہاں سے چلے اور جب طائف پہنچے تو ایک ٹیلا تھا، ٹیلا سمجھتے ہو نا، ایک چھوٹی سی پہاڑی، اسی پہ کھڑے ہو گئے اور بڑے بلند آواز سے اپنی قوم کے لوگوں کو بلایا، پکارا۔ سارے طائف لوگ اپنے سردار کی بات پر ٹوٹ پڑے۔ جب سب لوگ اکٹھا ہو گئے تو عروہ ابن مسعود الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، آپ لوگ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ، اسلام سے بہترین دین کائنات میں کوئی دوسرا دین نہیں ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ یہ سارے طائف والے اجڑ جو تھے، انہوں نے تیر چلانا شروع کر دیا۔ یہ اوپر تھے، چھپنے کوئی جگہ نہیں، لوگوں کو سمجھاتے رہے۔ آخرکار ظالم نے ایسا تیر مارا کہ یہ گر گئے، وہیں شہید ہو گئے ٹیلے ہی پر۔ یہ دعوت کا جذبہ تھا، وہیں شہید ہو گئے اور کسی بھی صورت سے بات قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ کہا جاتا ہے جس نے تیر چلایا تھا ان کے اوپر اور جسے تیر سے مرے وہ وہب بن جابر تھا۔ پہنچے کچھ رشتے دار، جب یہ گر گئے، لاش پڑی رہی، ظالم تو بھگ گئے، لیکن ان کے قریبی لوگ جو کچھ چاہنے والے تھے، کچھ نہیں، خون تو اپنا تھا، وہ جب دوڑے ہوئے آئے تو پوچھا ما ترا فی دمک، عروہ اب تم اپنے قتل میں کیا سوچتے ہو؟ یہ تمہارا خون جو ضائع ہو رہا ہے، کیا سمجھتے ہو؟ آج تمہارے خون کا نہ بدلہ ملنے والا ہے، نہ عزیز و اقارب کو دیت دینی ملنے والی ہے، کیا فائدہ ہوا ایسے؟ انہوں نے کہا کرامتن، لوگو ظالم مجھے ملامت نہ کرو، تم نے ہمیں جو تیر برسایا ہے اور ہمارے خون جو نکل رہا ہے، ہمیں اس پر افسوس نہیں بلکہ مجھے فخر ہے۔ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ کہنے لگے ظالموں کرامتن اکرمنی اللہ بہا وشہادتن ساقہ اللہ الیہ،
فلیس فی الا معہم. اللہ اکبر. کہا سنو، تم کہتے ہو خون رائگا جا رہا ہے، یہ ہمارا خون جو بہ رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑی تکریم ہے جو ہماری کر رہا ہے. ظالموں، رب نے ہمیں اس کے لیے منتخب کر لیا ہے. وشہادۃ ساقہ اللہ الیہ، یہ شہادت ہے جو اللہ تعالیٰ میرے پاس بھیج دیا ہے. رائے گا نہیں، ہماری عزت اور بڑھ رہی ہے. فلیس فی الا معہم، اس وقت ہمارے ساتھ جو مسلمان ہے تدفین کرنے والے لوگ تھے، ان میں سے ہمارے ساتھ آج کوئی نہیں ہے. اللہ اکبر. فدفنوہ معہم، اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ جو مسلمان یہاں تھے، جو مسلمان یہاں شہید ہوئے تھے، ان کو جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دفنا کے گئے ہیں، ہماری قبر ہونے کے ساتھ پڑا تھا. ہمارے ساتھ اتنا احسان کرو، بس پرواہ نہ کرو. ہمیں خوشی ہے لیکن بس اتنا ہے کہ ہمیں وہیں دفنا دو. دفنایا گیا. نبی علیہ السلام کو اطلاع ملی تو نبی علیہ السلام نے مورخین نقل کرتے ہیں اور اہل سیر کہ سبحان اللہ، یہ نصیب کی بات تھی. سورہ یاسین میں ایک شخص کا تذکرہ ہے. وجاء من اقصى المدینة رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین. اللہ اکبر. جب رسولوں کو قتل کرنے لگے تو دور سے ایک شخص، وجہ ایسا معلوم ہے نا، دور دراز سے ایک شخص دوڑا ہوا آیا اور اس نے اپنی قوم کو سمجھایا. وجاء من اقصى المدینة رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مہتدون. میری قوم کے لوگوں، ان نبیوں کو کیوں قتل کرتے ہو؟ ان کی بات کیوں نہیں مانتے؟ ان کو کیوں بے دخل کرتے ہو؟ ان سے کیوں نفرت کرتے ہو؟ جب دیکھے کہ یہ مسلمان ہو کے آ رہا ہے اور ہم کو اسلام کی دعوت دے رہا ہے تو معلوم ہے کہ قوم کے لوگوں نے کیا کیا، اس کو شہید کر دیا. شہید کر دیا. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے کے پاس روح گئی تو روح کیا کہتی ہے؟ اللہ نے قیل ادخل الجنۃ، اللہ نے اس کو کیا فرمایا؟ اس شخص کو تو جنت میں داخل ہو جا. اس کی روح کو جب جنت میں داخل ہوئی اور وہ تو صرف ایک ہی خواہش ظاہر کر، ایک ہی تمنا، بالکل وہ کیا؟ یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. یا لیت قومی یعلمون، کاش کی میری قوم کو کوئی بات پہنچا دیتا. اسی لیے بعد مفسرین اور بعد اہل علم نقل کیا کہ کتنا یہ نیک انسان تھا. کون؟ اصحاب یاسین والا. سورہ یاسین میں ذکر ہے کہ جب تک جان نہیں نکلی تب تک دعوت دے رہا تھا. کیا؟ یا قوم اتبعوا المرسلین، لوگوں یہ اللہ کے نبی، ان کی بات مانو. ہدایت کی دعوت دے رہا تھا. اور جب شہید ہو گیا، جنت میں داخل ہوا، تب بھی اپنے قوم کی فکر کر رہا ہے. قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. کاش کی میری قوم کو کوئی بتا دیتا کہ میرے رب نے ہماری کتنی عزت کی اور ہمارے رب نے ہمیں کتنا اونچا مقام مرتبہ عطا کیا. زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر کے قیل ادخل الجنۃ،
اللہ نے کہاں داخل کر دیا؟ جنت۔ وہ شخص تمنا کرتا ہے کاش کہ میری ظالم قوم کو کوئی بتا دیتا کہ ایمان لانے کا کتنا بڑا فائدہ ہے۔ یہ قصہ راوی واقعہ کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت عروہ ابن مسعود الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کی خبر ملی تو آپ نے فرمایا لوگو انما مثلہ فی قومہ، لوگو انما مثلہ فی قومہ کمثل صاحب یاسین فی قومہ۔ اے لوگو، یہ تمہارے بھائی عروہ کو جو ظالموں نے تیر مار مار کر کے شہید کر دیا اور خود کفر پر اڑے رہے اور اپنے ناصح اور خیر خواہ کی بات نہیں مانی، ان کی مثال بالکل وہی ہے جو سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے جس شہید کا تذکرہ کیا۔ وہ کون ہے؟ سمجھ گئے نا؟ وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى۔ تو اس سے عروہ بن مسعود الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ اور بڑی فضیلت ہو گئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کہ عروہ ابن مسعود ہمارے بھائی موسیٰ کو تو میں نے دیکھا تو ان کی شکل کیسے تھی؟ شنوہ یمن میں جو قوم رہتی ہے بڑی صحت مند ان کے جیسے تھے، لیکن ہمارے بھائی عیسیٰ کو جب دکھلایا گیا تو ان کی شکل بالکل کیسے ہے؟ ہمارے صحابی عروہ ابن مسعود الثقفی دیکھا کہ حضرت عیسیٰ کی سے سب سے زیادہ شکل ہماری امت میں کسی کی مل رہی تو عروہ ابن مسعود الثقفی کی ہے اپنے حلیہ۔ آگے پھر ورأیت ابراہیم، اور پھر ہمیں ابراہیم علیہ السلام کا بھی دیدار کرایا گیا، پیش کیا اللہ تعالیٰ نے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ابراہیم علیہ السلام کو بھی دیکھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهَهَا صَاحِبُكُمْ۔ تو میں نے سب سے زیادہ ابراہیم علیہ السلام کی حلیے اور شکل سے کسی کی شکل ملتی ہوئی دیکھی تو میں نے اپنی شکل دیکھی ہے، یعنی نبی علیہ السلام عیسیٰ ابراہیم علیہ السلام کے مشابہ سب سے زیادہ جو تھے کون تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آ گئی بات نا؟ نبی علیہ السلام کو حلیے کا بیان چل رہا ہے نا، شمائل، یہی ہے ترجمۃ الباب، یعنی اسی ایک جملے کے لیے پوری حدیث امام ترمذی نقل کر رہے ہیں کہ میری امت کو معلوم ہو جائے کہ ہماری شکل جو ہے نبیوں میں سب سے زیادہ کس سے ملتی ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کی ہم سب کو ان تمام نبیوں کا دیدار کرائے اور نبی علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آگے وَرَأَيْتُ جِبْرَئِیلَ، اور ہم نے جبرائیل امین کو بھی دیکھا۔ جبرائیل علیہ السلام چوتھے ہیں نا، موسیٰ، عیسیٰ، ابراہیم علیہ السلام اور چوتھے جبرائیل۔ وَرَأَيْتُ جِبْرَئِیلَ، اور میں نے جبرائیل امین کو دیکھا۔ فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهًا دَهِيَّتُ، تو سب سے زیادہ میں نے جبرائیل امین جب انسانی شکل میں، جبرائیل امین آتے تھے کئی شکل میں آتے تھے، ہاں غار حرا میں آئے تو فرشتے کی شکل میں اصل، تو کبھی کبھار جب کسی انسانی شکل میں جبرائیل امین آتے تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو حکم دیا تھا کہ آپ دہیہ قلبی کی شکل میں جائیں، ہاں دہیہ قلبی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ جبرائیل امین کو جب اللہ تعالیٰ وحی لے کر کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسانی شکل میں بھیجتا تھا تو وہ شکل کیا ہوتی تھی؟ دہیا کلبی کی شکل میں آتی تھی. اسی پر حدیث پوری ہو گئی. آگئی بات سمجھے؟ حدیث نمبر 14. قال حدثنا سفیان بن وکیع. امام ترمذی کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کیا سفیان ابن وکیع نے. اور سفیان ابن وکیع کیا کہتے ہیں؟ سفیان ابن وکیع نے روایت کیا اور محمد ابن بشار بندار محمد ابن یہ دونوں گزر چکے ہیں. محمد ابن بشار ماشاءاللہ سکا بہت مضبوط راوی ہیں. اور سفیان ابن وکیع ابن جراح کے بیٹے، باپ تو بہت بڑے امام تھے لیکن سفیان ان کے بیٹے کیا ہیں؟ ضعیف ہیں. قال ان دونوں نے کہا. کن دونوں نے؟ ان دونوں نے کہا. کن دونوں نے؟ حضرت ترمذی کہتے ہیں ان دونوں ہیں سفیان ابن وکیع اور محمد ابن بشار، دونوں نے المعنی واحد، اور دونوں کی روایت کا معنی مفہوم بالکل ایک ہے. قال ان دونوں نے روایت کیا، ان دونوں نے کہا. ان دونوں نے کن دونوں نے؟ وکیع بن الجراح محمد بشار. ان دونوں نے روایت کیا یزید ابن اخبارانہ یزید ابن ہارون. ہم سے حدیث بیان کیا کس نے؟ یزید ابن ہارون نے. یزید ابن ہارون کہتے ہیں ان سعید ابن الجریری، یہ سعید ابن الجریری نے، سعید ابن الجریری نے، سعید الجریری ان کے باپ کا نام ہے ایاس، سعید ابن ایاس الجریری. قال سمعت ابا الطفیل، قال سمعت ابو الطفیل. سعید بن ایاس الجریری کہتے ہیں ہم نے حدیث سنی ابو الطفیل رضی اللہ تعالی عنہ سے. یقول ابو الطفیل کہتے تھے رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. اور سن لو وما بقی علی وجہ الارض احد رواہ غیری، اور اس وقت پوری دنیا میں ہمارے علاوہ اللہ کے رسول کا دیکھنے والا کوئی نہیں. نہیں سمجھ میں؟ ابو الطفیل جو صحابی ہیں کہ جس وقت حدیث بیان کر رہے تھے سعید بن الجریری اپنے شاگردوں کو، اس وقت کہتے کہ سنو میں تمہیں حدیث سنا رہا ہوں، اللہ کے رسول کیسے تھے حلیہ مبارک بتا رہا ہوں، لیکن اتنا پہلے یاد کر لو کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر اس سرزمین پر ہمارے علاوہ کوئی اللہ کے رسول کا دیکھنے والا باقی نہیں. کیا مطلب؟ سارے صحابہ دنیا سے جا چکے ہیں، اب میرے علاوہ کوئی صحابی دنیا میں زندہ. اس لیے ان کو کہا جاتا ہے آخر من مات من الصحابہ. سب سے آخری صحابی جو دنیا سے گئے ہیں وہ کون ہے؟ ابو الطفیل. ان کی وفات ہوئی ہے زیادہ سے زیادہ روایت 310 110 تک. کیا 110 تک؟ کسی نے کہا 102 ہے، کسی نے کہا 6 ہے، کسی نے کہا یعنی 110 کے اندر ہی اندر ہے. ہاں یہ یہاں اچھا کل تو میں نے کہا، کس نے کہا؟ سعید بن ایاس نے. اچھا بڑے خوش نصیب ہوں
کہ اللہ کے رسول کے آخری صحابی سے ہماری ملاقات ہوئی، تو صرف ہو لی اللہ کا رسول کیسے تھے ذرا بتاؤ، اللہ کے رسول کو حلیہ کیا تھا؟ اور بعض روایتوں میں آیا یہ ملاقات ہوئی تھی حج کے موقع پر، صفا مروہ کے درمیان صحیح کرے تو وہاں ملاقات ہو گئی. کہا صرف ہو لی. ارے تم خوش نصیب ہیں کہ اللہ کے رسول کے صحابی سے ملاقات ہے، وہ بھی آخری صحابی. اسی وقت ہم کو حدیث سناؤ کہ اللہ کے رسول کا حلیہ کیا تھا؟ کان ابیض ملیحا مقصدا، اللہ کے رسول گورے تھے، چمکدار تھے، مقصدا متوسط درجے کے تھے. 3 چیزیں بیان کر دی ہے نا، اور سب گزر چکا ہے. ابیض کیا تھے؟ سفید، یعنی گورے تھے. گورے چونا کی طرح نہیں، ملیحن چمکدار تھے، یعنی تھوڑا سا گندم مائل. اور نمبر 3 مقصدن، آپ کیا تھے؟ معتدل تھے، یعنی نہ بہت لمبے نہ بہت ہی چھوٹے، نہ دبلے اور نہ بہت ہی موٹے، سب بڑا معتدل جسم، خوبصورت آپ کا تھا. یہ یہاں ایک چیز یاد رکھیں، یہی آخری صحابی ہیں جنہوں نے کہا کہ میں اللہ نے اللہ کے رسول کو دیکھا اور ہمارے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی صحابی نہیں، اللہ کے رسول کا کوئی دیکھنے والا نہیں، میں آخری. سارے دنیا کے علماء انہی کو آخری صحابی سمجھتے ہیں. ان کے بعد کوئی صحابی دنیا میں ملا نہیں. آ رہی بات سمجھ نا؟ پھر اس کے بعد یہ تو پہلی صدی گزر گئی نا، دوسری صدی گزر گئی، کسی نے دنیا میں نہیں کہا کہ ہم نے اللہ کے رسول کو دیکھا. پھر تیسری صدی میں بھی کوئی نہیں، چوتھی صدی کوئی نہیں دعویٰ کیا دنیا میں، 5ویں صدی، 6ٹھی صدی گزر گئی، دنیا میں کوئی کہا ہی نہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول کو دیکھا ہے. پوری دنیا سب لوگ انہیں ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آخری صحابی سمجھتے تھے. 600 سال کے بعد اب ایک شخص پیدا ہوا جس نے کہا کہ میں صحابی اللہ کے رسول کو دیکھا ہوں. پہلا انسان، اس سے پہلے کسی نے نہیں دعویٰ کیا. وہ تھا آج کا ہندوستان شہر بامبے، بابا رتن لال. ہندو تھا، کم وقت ملعون، رتن لال اس کا نام تھا، ہندو نام. یہ ذرا کچھ لمبی عمر کا تھا، بسا اوقات لمبی عمر اس کو ملی. وہاں بیٹھا رہتا تھا تو اس کو شیطانی سوجھی. ہمارے بر صغیر کے ایک عجیب سا مزاج ہے، بہت لمبا ہو تو وہ بھی دیوتا بن جاتا ہے، بہت ناٹا ہو تو وہ بھی دیوتا بن کرامت بن جاتا ہے، اور بڑی لمبی عمر ہو وہ بھی. تو اس کی عمر کچھ لمبی تھی تو اس نے فائدہ اٹھایا. لوگوں نے پوچھا بابا آخر آپ کتنے سال کے ہو گئے؟ آپ کی عمر کا تو کوئی نہیں ہوگا بھی اس وقت. تو ہنسا، کہا بھائی مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، میں کیا بتاؤں سال، تاریخ پیدائش تو نہیں یاد ہے، لیکن اتنا مجھے یاد ہے کہ مدینے میں حضرت فاطمہ کی شادی جو ہو رہی تھی تو نکاح میں جو ڈانس کیا تھا ہو رہا تھا اس میں شامل تھا، میں دیکھ رہا تھا. اب اس سے پہلے کب اتنا مجھے یاد ہے کہ میں حضرت فاطمہ کی شادی میں مدینے میں شامل ہوا تھا. محمد صاحب تھے ان کے باپ، اور اس وقت جو لوگ ڈانس کر رہے تھے، ناچ رہے تھے خوشی میں کہ فاطمہ کی شادی، اس میں بھی تھا، میں بھی شامل تھا. بس اتنا جانتا ہوں. اب تم لوگ حساب لگا لو کہ بابا کتنے دن کا ہے. اس قذاب اور دجال شیطان نے ایسی بات چھوڑی کہ اب بے دین، قبر پرست، مشرک جو دین سے زیادہ دین سیکھنے کے بجائے دنیا بھر کی بیکار قسم کے گمراہی میں تھے،
انہوں نے کہا او اس سے بڑا بزرگ اس وقت دنیا میں نہیں، یہ اللہ کے رسول کا صحابی ہے۔ 600 سال کے بعد یہ پہلا بدبخت ملعون کذاب انسان ہے جس نے کہا کہ ہم کیا ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور میں نے اس طرح سے دیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب بہت سارے لوگوں نے اس کو رسول ماننا شروع کیا، دنیا میں شہرت ہوئی اور بڑی کرامتیں جھوٹی بیان کی جانے لگی، یہاں تک کہ اس کی تحقیق کے لیے مجد الدین فیروز آبادی ایک اہل حدیث عالم کے یمن سے لوٹے، فیروز آباد جاتے ہوئے بامبے میں رکے اور معلوم کیا تو پتہ چلا وہ کافر تھا، بت پرست، دجال اور شیطان تھا، اور انہوں نے پہلے آواز اٹھائی، اطلاع دیا، تو امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے اس کے بارے میں ایک کتاب لکھی تاکہ عربوں کو پتہ چلے کہ جھوٹا انسان ہے، اور کہا رتن الہندی وما ادراک ما رتن الہندی کذاب دجال وسمدیا۔ بہرحال سب دجال سمجھتے تھے، لیکن ابھی دور آخر میں پاکستان کا پیدا ہونے والا کینیڈین پاسپورٹ رکھنے والا ایک جھوٹا شیخ الکفر، جس کو لوگ شیخ الاسلام کہتے ہیں، شیخ الکفر، نفاق سب کچھ ہے، سمجھ گئے نا، بددین، جھوٹا کذاب ہے، اور اس نے اپنا لقب رکھا ہے شیخ الاسلام۔ اس نے سب سے پہلے اس وقت کے بعد سب سے پہلا انسان اس نے ہے کہا کہ بابا رتن لال، بابا، اس کذاب نے یہ نہیں کہا کہ وہ جھوٹا تھا، کہ آج کا جو شیخ جھوٹا ہے شیخ الکفر، اور جو دجال ہے آج کا کینیڈین پاسپورٹ لے کر کے بیٹھا ہوا ہے، شیخ الاسلام نہیں، شیخ الکفر ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ جھوٹا انسان ہے، اس کو باکرامت کہہ کر کے اس کو کیا کیا؟ بابا رتن لال، یعنی بابا یہ ایک ولی تھا، کیا تھا؟ ولی تھا۔ یہ اس وقت رتن لال کے مرنے کے بعد یہ پہلا دوسرا کذاب ہے، سمجھ گئے نا، برے صغیر میں جس پاکستان کی پیدائش لیکن کینیڈین پاسپورٹ گھوم رہا ہے، اور شیخ الکفر دجال بے دخل کیا گیا ہے، اور لوگ اس کو کہتے ہیں کہ شیخ الاسلام، اس کے ماننے والے۔ اس نے اس کافر ملحد ہندو کو کہا کہ ایک بابا اور ہمارا ہے، بابا رتن لال، یعنی اس کا بھی عرس منائے اور اس کی کرامتیں سمجھی جائے، اور اگر مل جائے تو اس کی درگاہ بھی بنائے گا۔ تو ایک درگاہ اور بنانے کے لیے کذاب تھا، کون؟ رتن الہندی، کذاب، دجال، خبیث، جھوٹا تھا۔ اللہ کے رسول کی صحبت نصیب نہیں تھی، یہ آخری صحابی تھے 600 سال کے بعد، وہ بھی صحابی پیدا ہوا تھا کہاں؟ بامبے سمندر کے کنارے، ننگا گھومنے والا، ایک درخت کے نیچے بیٹھنے والا، وہ کبھی نہ ولی تھا، پہلے بھی جھوٹا تھا، بت پرست تھا، اور قیامت تک جھوٹا ہی ہوگا، اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے۔ لیکن ابھی چند سال پہلے اس کو بابا قرار دے کر کے بابا رتن لال باہو قرار دیا، یہ بھی دوسرا کذاب ہے جس نے اس کو بابا کہا۔ اللہ ہم سب کو مل کے توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ آگے ایک حدیث اور رہ گئی ہے اس باب کی، کل اگلے میں انشاءاللہ وہ حدیث اور دوسرا باب شروع ہوگا، اور بڑا اہم ہے خاتم النبی کا، ختم نبوت کا تذکرہ آئے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کا توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں۔ لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔